ہم وہ فلمیں دیکھتے بھی ہیں. ہم نے ان کی شیلا کی جوانی بھی دیکھی, پھر منی کی بدنامی بھی دیکھی. لیکن آج کل کچھ ایسی فلمیں بن رہی ہیں جس پہ کچھ اعتراضات اٹھ رہے ہیں اور کافی ہاٹ ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے. اور ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا ایک ثقافتی جنگ ہو رہی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان. کہا جاتا ہے کہ کسی بھی جنگ سے پہلے جب ٹینکس رول آؤٹ کرتے ہیں یا بارڈرز پہ فائرنگ ہوتی ہے تو ایک ثقافتی جنگ آلریڈی چل رہی ہوتی ہے اور اس کی ایسکلیشن ہمیں پھر دوسری صورت میں نظر آتی ہے جب ٹینکس چلتے ہیں, گولہ باری ہوتی ہے, بارڈرز پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. لیکن اس سے بہت پہلے یہ جنگ ثقافت کے میدان میں لڑی جا رہی ہوتی ہے. کیا واقعی پاکستان اور بھارت کے درمیان میں بھی ایسا ہی ہے؟ بھارت نے حال ہی میں ایک مووی بنائی فینٹم, جس میں کہ دکھایا گیا کہ کس طرح اس ڈاکٹرائن کو, جو لمیٹڈ وار کا ڈاکٹرائن ہے, اس پہ وہ امپلیمنٹ کریں گے اور حافظ سعید صاحب کو پاکستان سے آ کے اٹھا کے لے کے جائیں گے. حافظ سعید صاحب انڈین پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کے لیے بہت ہی پسندیدہ شخصیت ہے. اس سے پہلے بھی ایک مووی بنی بیبی, اس میں بھی یہی دکھایا گیا کہ حافظ سعید صاحب کو انہوں نے کس طرح سے پکڑنا ہے. تو اس پہ ناظرین بات کریں گے اور ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہا جاتا ہے, اور یہ آرٹ آف وار میں سے میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, کہ دشمن کے کسی بھی بہترین جنگی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی دشمن کی لڑنے کی صلاحیت, اس کی مزاحمت کی صلاحیت کو آپ بغیر لڑے ہی ختم اگر کر دیں تو یہ بہترین جنگی آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو یہ اسٹریٹجی کیا ہمیں کلچرل میدان میں بھی نظر آ رہی ہے؟ میں اپنے پینلز کا ناظرین آپ سے تعارف کروا دوں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رؤف کلاسا صاحب. بہت مصروف شخصیت ہیں, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں, کالمز بھی لکھتے ہیں, کتابیں بھی لکھتے ہیں, اور جب یہ سارے کام نہیں کر رہے ہوتے تو بہت شوق سے فلمیں بھی دیکھتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں خاور اظہر صاحب. ڈرامے پروڈیوس کر چکے ہیں, آپ نے مشہور ڈرامے دیکھے ہوں گے, فصیل جہاں سے آگے, خدا زمیں سے گیا نہیں, اور جو میڈیا کنسلٹنسی فراہم کرتے ہیں ان کنٹروورشل ایشوز پہ جس پہ کہ بہت کم لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں. میڈیا اینالسٹ بھی ہیں. کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں حمزہ علی عباسی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کی ایک حال ہی میں ابھی ایک اور فلم ARY کے اشتراک سے جاری ہونے والی ہے, جوانی پھر نہیں آنی, اور پیارے افضل میں آپ سب ان کو دیکھتے رہے ہیں. ہمیں حافظ سعید صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. حافظ سعید صاحب آج کل انڈین ڈائریکٹر پروڈیوسرز کی پسندیدہ شخصیت ہیں, ان سے بھی ان کا موقف جانیں گے. انڈیا سے بھی ہمیں لوگ جوائن کریں گے. شیتل راجپوت ہیں, انڈین جرنلسٹ, وہ جوائن کر رہی ہیں. ندیم مانوی والا صاحب ہمیں جوائن کریں گے آج کے پروگرام میں, اور سید نور صاحب بھی جوائن کریں گے. حمزہ علی عباسی صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. کیا واقعی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ثقافتی جنگ ہو رہی ہے؟ جی السلام علیکم. فرسٹلی تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ انوائٹ کیا. دیکھیں, پاکستان اور بھارت, ہمیں یہ ایڈمٹ کر لینا چاہیے ایز پیپل, ایز گورنمنٹس, کہ جب تک کشمیر کا ایشو حل نہیں ہوتا ہماری دونوں ملکوں کے درمیان, ہمارے ریلیشن شپ نارمل نہیں ہو سکتا. یہ ٹھیک ہے, پیپل ٹو پیپل ہم سویلائزڈ ہیں, پیپل ٹو پیپل ہم بڑے اچھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ہم دونوں بڑے سویلائزڈ ہیں. لیکن جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کبھی بھی ہمارے ریلیشن شپ نارمل نہیں ہو سکتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, دونوں ملکوں میں اگزامپلز ہیں جہاں پہ موویز کو بین کیا گیا. میں دو چیزیں کہوں گا یہاں پہ, کہ ہماری وار فلم بنی تھی جس کے اندر ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ انڈین را کتنی حد تک انوالوڈ ہے پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں, اور رائٹلی سو ان کے ملک میں وار کو بین کر دیا گیا. لیکن ایک ایسی بھی مثال موجود ہے کہ جس فلم کا کوئی تعلق نہیں تھا انڈیا پاکستان کے ایشو سے, بن روئے تھی ہمایوں سعید صاحب کی اور ماہرہ کی, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا انڈیا پاکستان کے ایشو سے, لیکن اس کو بھی مہاراشٹر اسٹیٹ میں بین کر دیا گیا کیونکہ ان کی جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں, RSS ٹائپ جو آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے تھریٹ دیا کہ پاکستانی فلم چلے گی تو ہم مہاراشٹر میں سنیماز کو جلا دیں گے, تو اس لیے ان کو بین کر دیا گیا. تو ہم نے تو آپ سے کمپلین نہیں کی, ہم نے تو سیف علی خان صاحب نے جو ایک مضحکہ خیز بیان دیا کہ آئی ڈونٹ ہیو فیتھ ان پاکستان, تو ہمیں کو خاص ضرورت نہیں ہے آپ کے فیتھ کی. لیکن ایک فلم آپ کی بین ہوئی جس میں آپ نے پاکستان کو دنیا کا ٹیررسٹ ہیڈ کوارٹر دکھا کے پریزنٹ کیا, اور وہ فلم جب بین ہوئی تو آپ سرپرائز ہو گئے کہ وہ یہ کیا ہو گیا. تو آئی تھنک کہ ان کو اپنے بیان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر آپ حافظ سعید صاحب کی بات کریں تو ہماری کورٹس میں ان کے کئی دفعہ کیسز چلے ہیں, کئی دفعہ وہ ہاؤس اریسٹ بھی ہوئے ہیں. میں انڈیا سے پوچھتا ہوں کہ سوامی اسیم آنند کا نام میرا خیال ہے کہ انڈیا کے اندر کافی مشہور ہے,
اور انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس کو تباہ کیا تھا. بالکل حمزہ علی بٹ صاحب، ون لائنر، کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ثقافتی جنگ اب فلموں میں لڑی جا رہی ہے؟ آپ نے جتنی مثالیں دی، کیا یہ اس کی مثال ہے؟ دیکھیں جی، اگین میں نے یہی کہا کہ جب تک کشمیر کا ایشو سالو نہیں ہوتا ہم ایٹ وار ہیں. لیٹس ایڈمٹ اٹ. ثقافتی وار بھی ہے، اور ماشاءاللہ یہ ان کے جو سولجرز ہیں اس میں سیف علی خان اور فینٹم، ان کا مقابلہ ہم اچھی طرح کرنا جانتے ہیں. رائٹ. حافظ سعید صاحب